ایک خاص مہینہ نورآباد کے پرامن گاؤں میں رمضان کا آغاز ہو چکا تھا۔ گلیاں چمکتے ہوئے کمکموں سے سجائی گئی تھیں اور ہوا میں تازہ روٹی اور کھجوروں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ 12 سالہ زایان خاص طور پر پرجوش تھا۔ وہ ہمیشہ سنتا آیا تھا کہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، مگر اس سال وہ اس کی حقیقت کو خود محسوس کرنا چاہتا تھا۔ پہلی سحری پر زایان اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا دودھ، کھجوریں اور روٹی کھا رہا تھا جب اس کے والد نے کہا، بیٹا، رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ صبر، نرمی اور دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ زایان نے غور سے سنا اور سوچنے لگا کہ وہ اس رمضان کو خاص کیسے بنا سکتا ہے۔ ایک نیا ارادہ فجر کی نماز کے بعد زایان مسجد گیا، جہاں امام صاحب نے خوبصورت بیان دیا، رمضان میں نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بے شمار اجر لاتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا۔ یہ سن کر زایان نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر روز ایک نیکی ضرور کرے گا۔ پہلا موقع اسے تب ملا جب اس نے اپنے بزرگ پڑوسی چچا کریم کو بھاری تھیلے اٹھاتے دیکھا۔ چچا، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، زایان نے کہا۔ چچا کریم مسکرا دیے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، رمضان واقعی نیکیوں کا مہینہ ہے۔ زایان کو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ یہی تو رمضان کا اصل مطلب تھا، دوسروں کی مدد کی خوشی۔ ایک شام زایان اپنی ماں کے ساتھ افطار کی تیاری کر رہا تھا، جب اس نے ایک چھوٹے بچے کو ان کے دروازے کے باہر کھڑے دیکھا۔ امی، یہ کون ہے؟ زایان نے پوچھا۔ اس کی ماں نے آہستہ سے کہا، یہ سمیر ہے، اس کے والد کی نوکری ختم ہو گئی ہے اور ان کے گھر میں کھانے کی کمی ہے۔ زایان کا دل بھر آیا۔ وہ جلدی سے ایک پلیٹ میں کھجوریں، چاول اور سالن رکھ کر باہر بھاگا۔ سمیر، یہ افطار تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے ہے، زایان نے کہا۔ سمیر کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ شکریہ زایان، تم بہت اچھے ہو۔ اس رات زایان کو ایک الگ سی خوشی محسوس ہوئی۔ رمضان نے اسے دوسروں کی مدد کرنے کی خوشی سکھا دی تھی۔ شب قدر کی برکتیں۔ رمضان کے آخری 10 دن آئے تو زایان کے والد نے اسے شب قدر کے بارے میں بتایا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ان کے والد نے کہا۔ زایان پوری رات جاگ کر دعا کرتا رہا اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ہمیشہ اچھا انسان بنے۔ عید کی خوشی آخرکار عید کا دن آ گیا۔